دعا یہ مومن کا ہتھیار ہے۔ اسباب کو اختیار کیجیے، جو کچھ آپ کے بس میں ہے، اس کے بعد اللہ سے دعا کیجیے۔ کاروبار کیجیے، اللہ سے دعا کیجیے، اللہ تو برکت دینے والا ہے۔ کھیت میں فصل لگائیے، تمام اسباب اختیار کیجیے، اللہ سے دعا کیجیے، ورنہ آپ نے دیکھا ہے کہ اللہ اگر نہیں چاہتا ہے تو فصل تیار بھی ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد کوئی آفت آ جاتی ہے اور وہ فصل جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وانعم على عبدك ورسولك ونبيك محمد وعلى اله واصحابه اجمعين يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فإن اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء مخ العبادہ۔ محترم حاضرین، رمضان کا مبارک مہینہ بہت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے اور آج رمضان کی 15 تاریخ ہو گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ مبارک مہینہ رخصت ہو جائے گا۔ کوشش اس بات کی کرنی چاہیے کہ جو بھی ایام بچے ہیں ان سے زیادہ ہم فائدہ اٹھائیں اور زیادہ سے زیادہ ہم اس سے استفادہ کریں۔ قرآن مجید میں جہاں روزے کے احکام بیان کیے گئے ہیں، سورہ بقرہ کے اندر آیات صیام ہے، تو انہی کے درمیان یہ آیت کریمہ ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ کہ میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میں بالکل قریب ہوں۔ میں دعا کرنے والی کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ جب وہ دعا کرتا ہے تو میرے بندوں کو چاہیے کہ میری دعوت پہ لبیک کہیں اور مجھ پر یقین رکھیں تاکہ وہ رشد اور ہدایت کے راستے پر گامزن ہو جائے۔ تو احکام صیام اور آیات صیام کے درمیان یہ آیت کریمہ ہے جو دعا کے سلسلے میں ہے۔ اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ روزہ اور دعا میں ایک خاص مناسبت ہے، اور حدیث میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ جن لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں تو ان میں روزہ دار بھی ہے۔ مظلوم کی دعا قبول ہوتی ہے، انصاف پسند حکمراں کی دعا قبول ہوتی ہے، اور روزہ دار کی دعا قبول ہوتی ہے۔ تو اس سے یہ اندازہ کر سکتے ہیں آپ
کہ دعا اور روزہ ان دونوں کے اندر بڑی مناسبت، اور اسی لیے آیات صیام کے درمیان یہ بات آئی ہے۔ اور یہ ایک بہت بڑی خوشخبری بھی ہے۔ قرآن مجید نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ اللہ اپنے بندے سے بالکل قریب ہے، وہ ہماری دعاؤں کو سنتا ہے، ہماری مناجاتوں کو سنتا ہے، کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہے، درمیان میں کسی کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا معاملہ براہ راست اللہ سے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں بالکل قریب ہوں۔ اور کوئی دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ تو یہ کتنی بڑی خوشخبری ہے، اور ہمارے اور آپ کے لیے کتنا بڑا سامان تسلی ہے کہ ہم اپنے رب سے دعا کرتے ہیں، ہماری دعا کو وہ سنتا ہے، ہماری دعا کو وہ قبول کرتا ہے، ہمارے اور رب کے درمیان کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اسلام کا ایک احسان بھی ہے انسانیت پر کہ اللہ اور بندے کے درمیان جو بہت سے واسطے بنا لیے گئے تھے، ان تمام دیواروں کو اسلام نے ختم کر دیا۔ کہا کہ ہر بندے کا معاملہ براہ راست اللہ سے ہے، آپ اس کا ذکر کریں، آپ اس سے دعا کریں، آپ اس کو یاد کریں، آپ اس کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، وہ آپ کی دعا کو سنتا ہے اور آپ کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ دعا کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، عبادت کی جان ہے۔ ایک دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے، دعا ہی عبادت ہے، دعا عبادت کا مغز ہے، دعا عبادت کی روح ہے۔ عبادت کیا ہے؟ عبادت انتہائی تذلل اور انکساری کا نام، اپنی بے چارگی کے احساس کا نام، اپنی بے مائگی کے احساس کا نام۔ ہمارے پاس کچھ نہیں، سب کچھ اللہ کے پاس، اور اللہ اگر نہ دے تو کوئی دینے والا نہیں۔ تو جو عبادت ہے اس کے اندر انتہائی انکساری ہے، انتہائی احتیاج ہے، اپنی ضرورت کا احساس ہے، اور انتہائی محبت بھی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمام نعمتوں کو دینے والا ہے، اس کا احسان بہت زیادہ ہے۔ تو بندہ جب دعا کرتا ہے، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے اس بات کا احساس ہے کہ جو کچھ ہے سب اللہ کے پاس ہے، اور میرے پاس کچھ نہیں، میں محتاج ہوں، میں سراپا احتیاج ہوں، وہ دے گا تبھی مجھے کچھ ملے گا۔ اسی لیے دعا کو عبادت کی جان کہا گیا۔ آدمی کو یہ احساس ہونا چاہیے میں کچھ نہیں ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے دینے سے مجھے کوئی چیز ملتی ہے۔ اللہ اگر نہ دے تو کوئی دینے والا نہیں، اللہ اگر چھین لے، محروم کر دے تو کوئی دے نہیں سکتا ہے، وہ دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ یہ احساس اور یہ یقین یہی آدمی کو اس بات پہ مجبور کرتا ہے کہ اللہ کے سامنے وہ اپنا ہاتھ اٹھاتا ہے، ہاتھ پھیلاتا ہے، اس سے دعا کرتا ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے لوگو تم اللہ کی رحمت کے محتاج ہو اور اللہ غنی ہے ستودہ صفات۔ تم محتاج ہو، اگر اللہ نہ دے تو تمہیں کوئی دینے والا نہیں۔ تو آدمی جب دعا کرتا ہے تو اسے اس بات کا یقین ہے کہ اللہ کے پاس سب کچھ ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ یہ عبادت کی جان ہے، کثرت سے دعا کرنا چاہیے۔
نماز میں بھی ہم دعا کرتے ہیں۔ دعا انسان کو اللہ سے قریب کرنے والی سے، وہ بھی ایک عبادت ہے۔ دعا بذات خود ایک عبادت ہے، اس لیے کہ اس یقین کا نام ہے کہ جو کچھ ہے سب اللہ کے پاس، ہم کچھ نہیں ہیں، ہمارا علم، ہمارا تجربہ کچھ نہیں ہے۔ اگر اللہ نہ دے تو کچھ نہیں مل سکتا ہے، کوئی دینے والا نہیں، سب اللہ کے ہاتھ میں۔ تو اس لیے دعا کی بڑی اہمیت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ۔ تمہارے رب کا یہ فرمان ہے، وہ کہتا ہے کہ اے میرے بندو، مجھ سے تم دعا مانگو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا، میں تمہاری دعاؤں کو سنوں گا۔ تو رمضان میں زیادہ دعا کرنی چاہیے، کثرت کے ساتھ دعا کرنی چاہیے۔ روزہ دار کی دعا قبول ہوتی ہے، اہتمام کے ساتھ دعا کرنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ اللہ سے مانگنا چاہیے۔ اس آیت کریمہ میں دعا کی قبولیت کے کچھ شرائط کا بھی ذکر ہے۔ فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو ان کو بتا دو کہ میں بالکل قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعِ اذا دعان، جب کوئی دعا کرنے والا دعا مجھ سے کرتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں، لیکن بندوں کو کیا کرنا چاہیے؟ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، ایک شرط یہ ہے کہ میری دعوت پہ لبیک کہو، میرا کہا مانو، میری اطاعت کرو، میری فرما برداری کرو۔ دعا کی قبولیت کے لیے یہ شرط ہے کہ ہم اللہ کی نافرمانی نہ کریں، ہم اللہ کی فرما برداری کریں۔ غلام اگر آقا سے کچھ مانگتا ہے تو آقا یہ دیکھتا ہے کہ یہ میرا فرما بردار ہے کہ نافرمان ہے۔ نافرمان کی بات کون مانے گا؟ اس کی حاجت کون پوری کرے گا؟ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں تو ہمیں فرما برداری کا ثبوت دینا چاہیے، اطاعت کا ثبوت دینا چاہیے، نافرمانی سے بچنا چاہیے، گناہوں سے اجتناب کرنا چاہیے، اللہ کی رضا کا کام کرنا چاہیے۔ اسی صورت میں ہماری دعا قبول ہوگی۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، میرے بندوں کو چاہیے کہ میری آواز پہ لبیک کہیں، میرے احکام کے سامنے اپنے سر کو جھکا دیں، میری نافرمانی نہ کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی دور دراز کا سفر کرتا ہے، اس کے بال بھی پراگندہ ہیں، اس کے کپڑے بھی بوسیدہ ہیں، اس کی حیت سے پریشانی ظاہر ہو رہی ہے، اور وہ اپنا ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ سے دعا کے لیے، لیکن صورتحال یہ ہے کہ اس کا کپڑا حرام کا ہے، اس کا کھانا حرام کا ہے، اس کا جسم حرام سے پلا ہے، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ، تو اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ یہ بھی شرط ہے دعا کی قبولیت کے لیے کہ روزی حلال کی ہو۔ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، عمل صالح سے پہلے یہ شرط ہے کہ روزی حلال کی ہو، آمدنی حرام کی نہ ہو۔ جو کپڑا پہنا ہے وہ حرام کا کپڑا نہ ہو، اس کا کھانا پینا حرام کا نہ ہو۔ تو آپ نے کہا فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ، تو اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اطاعت اور فرما برداری کا ثبوت دیں، اللہ کی نافرمانی نہ کریں، گناہوں سے اجتناب کریں۔ دعا کی قبولیت کے لیے یہ شرط ہے۔ دوسری بات اس میں کہی گئی وَلْيُؤْمِنُوا بِهِ، مجھ پر یقین رکھیں۔ شک اور شبہے کے ساتھ دعا نہیں مانگنی چاہیے، اس یقین کے ساتھ مانگنی چاہیے کہ اللہ ضرور قبول کرے گا۔
ڈھلم الیقین لوگوں کی دعا قبول نہیں ہوتی، پورا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ دعا قبول کرے گا، پورا ایمان ہونا چاہیے، پورا یقین ہونا چاہیے۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِهِ، مجھ پر ایمان رکھیں، یقین رکھیں، دعا قبول ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندے مومن اپنا ہاتھ اٹھاتا ہے دعا کے لیے، اللہ اس کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا ہے، کسی نہ کسی شکل میں اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ آپ نے کہا کہ دعا کی قبولیت کی 3 میں سے کوئی ایک شکل ہوتی ہے، یا تو اللہ بہتر سمجھتا ہے تو وہی چیز دے دیتا ہے، ہم جو چیز مانگ رہے ہیں ہمارے لیے بہتر ہے یا بہتر نہیں ہے اللہ ہی جانتا ہے، تو اللہ اگر یہ سمجھتا ہے کہ اس کے لیے یہ بہتر ہے دے دیتا ہے۔ قبولیت کی ایک شکل یہ ہے۔ دوسری شکل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کے نتیجے میں کوئی مصیبت ٹال دیتا ہے۔ الدعاء یرد البلاء، دعا سے مصیبتیں ٹلتی ہیں۔ تو قبولیت کی دوسری شکل یہ ہے کہ اگر اللہ مناسب نہیں سمجھتا وہ چیز دینا تو اس کے ذریعے سے کوئی مصیبت ٹال دیتا ہے، کوئی آفت ٹال دیتا ہے، یہ بھی قبولیت کی ایک شکل ہے۔ اور تیسری شکل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو آخرت کے لیے ایک ذخیرے کی شکل میں محفوظ کر دیتا ہے، اس کا اجر ملے گا آخرت میں، وہ ذخیرے آخرت، وہ بیلنس ہے۔ آپ نے کہا کہ صدق دل سے اگر کوئی دعا مانگتا ہے تو 3 میں سے کوئی نہ کوئی ایک شکل ضرور ہوگی۔ تو صحابہ نے کہا تب تو ہم خوب دعا مانگیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے دربار میں کیا کمی، اس کے یہاں کوئی کمی نہیں، زمین آسمان کے تمام خزانے اسی کے ہیں، دیتا رہے گا۔ تو یقین کے ساتھ دعا مانگیے، اور کوئی بھی ضرورت ہو، چھوٹی ضرورت ہو بڑی ضرورت ہو، اللہ کے سامنے رکھیے، انسانوں سے مت مانگیے، انسان کے پاس کچھ نہیں، غیر اللہ سے مت مانگیے، شرک ہے یہ، دعا صرف اللہ سے۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، کہا کہ جب مانگو اللہ سے مانگو۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، مدد چاہو تو اللہ سے مدد چاہو۔ پھر آپ نے کہا کہ یاد رکھو ساری دنیا کے لوگ مل کے اگر تم کو نفع پہنچانا چاہیں نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا جتنا اللہ نے لکھ دیا ہے، ساری دنیا کے لوگ مل کے تم کو نقصان پہنچانا چاہیں نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا جتنا اللہ نے لکھ دیا۔ رفعت الاقلام وجفت الصحف، قلم اٹھا لیے گئے، صحیفے خشک ہو گئے، جو اللہ نے طے کر دیا وہی ہوگا۔ آپ نے دیکھا ہے کہ اللہ جب بچانا چاہتا ہے تو سب لوگ مل کے بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اللہ حفاظت کرنے والا، یہ یقین رہنا چاہیے، سب اللہ کے ہاتھ میں، یہی توحید ہے، کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں۔ اللہ پر یقین رکھیے، اللہ سے توقع رکھیے، اللہ سے مانگیے، اپنی ہر ضرورت اللہ کے سامنے رکھیے، اخلاص کے ساتھ دعا کیجیے، تضرع کے ساتھ دعا کیجیے، عاجزی کے ساتھ دعا کیجیے، گڑ گڑا کے دعا کیجیے، اللہ دعاؤں کو قبول کرنے والا۔ دعا عبادت کی جان ہے، اور احادیث میں یہاں تک کہا گیا ہے کہ اگر کوئی بندہ دعا نہیں مانگتا ہے تو اللہ ناراض ہوتا۔ تم کو اللہ پہ یقین نہیں، اللہ سے مانگتے نہیں، اللہ کو پسند ہے کہ اللہ سے بندہ مانگے، دعا کرے، اس کے سامنے ہاتھ اپنا پھیلائے، وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ اس لیے دعا کا کثرت سے اہتمام کرنا چاہیے، اور اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جو قرآن اور حدیث کی دعائیں ہیں ان کا اہتمام کیجیے، جن کو ہم کہتے ہیں مسنون دعائیں، ماثور دعائیں، قرآن میں ان کا ذکر ہے، احادیث میں ان کا ذکر ہے۔ ظاہر ہے کہ قرآن اور حدیث سے بہتر الفاظ کا انتخاب کوئی نہیں کر سکتا، جامع دعائیں ہیں، بہترین دعائیں ہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کتنی جامع دعا۔ اے اللہ دنیا کی بھی بھلائی دے دے، آخرت کی بھی بھلائی دے دے، اور عذاب جہنم سے ہمیں بچا دے۔
تو مسنون دعاؤں کا اہتمام کیجیے، اذکار مسنونہ کا اہتمام کیجیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ زبان اور دل یہ دونوں شریک ہوں، کیا مانگ رہے ہیں اس کے اوپر دھیان ہونا چاہیے، نہیں کہ زبان سے کچھ پڑھ رہے ہیں اور احساس بھی نہیں کیا مانگ رہے ہیں، اس کا مطلب بھی نہیں معلوم۔ دعا کے اندر تاثیر اس وقت پیدا ہوتی ہے جب زبان اور دل، دماغ، تمام چیزیں اس کے ساتھ کیا ہم مانگ رہے ہیں۔ اپنی ضرورت اپنی زبان میں بھی مانگ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ عام طور سے جو دعائیں منقول ہیں ان کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دعا یہ مومن کا ہتھیار ہے۔ اسباب کو اختیار کیجیے، جو کچھ آپ کے بس میں ہے، اس کے بعد اللہ سے دعا کیجیے۔ کاروبار کیجیے، اللہ سے دعا کیجیے، اللہ تو برکت دینے والا ہے۔ کھیت میں فصل لگائیے، تمام اسباب اختیار کیجیے، اللہ سے دعا کیجیے۔ ورنہ آپ نے دیکھا ہے کہ اللہ اگر نہیں چاہتا ہے تو فصل تیار بھی ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد کوئی آفت آ جاتی ہے اور وہ فصل جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اسباب بھی اختیار کیجیے لیکن اللہ سے دعا کیجیے۔ محترم حاضرین، جلد ہی آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے۔ رمضان کا آخری عشرہ بہت ہی برکت کا ہے۔ جیسے ہی 20 روزہ ہوگا، 21ویں سب شروع ہوگی، آخری عشرہ شروع ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا؟ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر شد مئزرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ۔ آخری عشرہ آتا تھا تو آپ اور زیادہ کمر بستہ ہو جاتے تھے عبادت کے لیے، اور رات کے بیشتر حصے میں عبادت کرتے تھے، گھر والوں کو بھی جگاتے تھے، گھر والوں کو بھی ترغیب دیتے تھے۔ تو آخری عشرے میں ہماری توجہ اور زیادہ بڑھنی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم سست پڑ جائیں اور جب اللہ کی رحمت بالکل شباب پہ ہو تو اس وقت ہم ڈھیلے پڑ جائیں۔ آخری عشرے میں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، برکتیں نازل ہوتی ہیں، اس میں اپنی عبادتوں کو بڑھانے کی ضرورت، کمر بستہ ہونے کی ضرورت، گھر کے لوگوں کو بھی تیار کرنے کی ضرورت۔ آخری عشرے میں شب قدر ہے، اور شب قدر کے بارے میں قرآن کا اعلان ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ کتنی فضیلت ہے اس کی، کیونکہ اس میں قرآن نازل ہوا۔ قرآن کے نزول کی وجہ سے اس کی اتنی اہمیت ہے، اتنی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو لوگ شب قدر میں اخلاص کے ساتھ عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، ان کی مغفرت ہو جاتی۔ تو شب قدر آخری عشرے میں ہے، اور خاص طور سے آخری عشرے کی جو طاق راتیں ہیں، 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں، یہ جو طاق راتیں ہیں ان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ خاص طور سے اس میں شب قدر کو تلاش کرنا چاہیے۔ 27ویں کے بارے میں عام طور سے مشہور ہے کہ وہ شب قدر ہے، بعض روایتوں میں اس کا ذکر ہے، لیکن بیشتر روایتیں یہ بتاتی ہیں کہ جو آخری عشرے کی طاق راتیں ہیں۔ اب ایک مسئلہ اور ہے، طاق راتیں بھی الگ الگ ہیں، کہیں کہیں رمضان ایک دن پہلے شروع ہو گیا ہے تو ان کی طاق راتیں اور ہماری طاق راتیں، ان دونوں کو ملا دیجئے پورا عشرہ ہے، پورے عشرے میں محنت کیجیے۔ اسی لیے اعتکاف کی عبادت ہے، اعتکاف کی سنت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں اعتکاف کرتے تھے۔ اعتکاف کیا ہے کہ چند دن کے لیے ایک دم سے آدمی یکسو ہو گیا، مسجد میں بیٹھ گیا اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے، نماز کے لیے، تلاوت کے لیے۔ تو اعتکاف یہ بڑی اہم سنت ہے، اس کو زندہ کرنا چاہیے۔ اور ظاہر ہے کہ جو آدمی اعتکاف میں بیٹھے گا شب قدر تو پائے گا ہی۔ اعتکاف تو مسلسل ایک عبادت ہے نا۔ جب آپ اعتکاف کی نیت سے بیٹھ گئے
کہ یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے اور میں معتکف ہو رہا ہوں، تو جب تک اعتکاف میں رہیں گے اعتکاف کا اجر تو ملتا ہی رہے گا، ایک سنت پر آپ کا عمل ہو رہا ہے۔ پھر جتنی عبادت کریں گے، جتنا آپ کو وقت ملے گا، اس کے لحاظ سے اور زیادہ اجر آپ کو ملتا رہے گا۔ تو سنت اعتکاف کو بھی زندہ رکھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ ایک چیز کا اور اہتمام کیجئے کہ صدقہ فطر کی بڑی اہمیت ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بیان کیا، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر من رمضان صاع من تمر او صاع من شعیر علی العبد والحر والذکر والانثی والصغیر والکبیر من المسلمین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو فرض قرار دیا ہے، لازم اور واجب قرار دیا ہے، 1 سا کھجور یا 1 سا جو، آزاد پر بھی، غلام پر بھی، مرد پر بھی، عورت پر بھی، چھوٹے پر بھی، بڑے پر بھی، جتنے لوگ ہیں آپ کی کفالت میں، آپ کے گھر میں، سب کی طرف سے صدقہ فطر نکالا جائے گا۔ اس حدیث میں 2 چیزوں کا ذکر ہے، اس لیے کہ مدینے میں عام طور سے ان 2 چیزوں کا استعمال تھا، کھجور کا ذکر ہے، جو کا ذکر ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جہاں ہم رہتے ہیں وہاں جو چیز زیادہ استعمال ہوتی ہو اسی کے لحاظ سے نکالنا چاہیے۔ ہمارے ہاں اگر گیہوں کا زیادہ استعمال ہے تو گیہوں کے لحاظ سے نکالنا چاہیے، کہیں جو کا زیادہ استعمال ہو تو اس کے لحاظ سے نکالنا چاہیے، کہیں کھجور کا زیادہ استعمال ہو اس کے لحاظ سے نکالنا چاہیے، کہیں چاول کا زیادہ استعمال ہے اس کے لحاظ سے نکالنا چاہیے، اور اس کی جو مقدار ہے وہ 1 سا ہے۔ ساعن یہ ایک پیمانہ تھا جس میں ناپ کر کے غلہ وغیرہ دیا جاتا تھا، آج کے وزن کے لحاظ سے 2.5 کلو۔ ہمارے ہاں زیادہ تر گیہوں کا استعمال ہے تو 2.5 کلو گیہوں نکالیے یا اس کی قیمت نکال دیجئے، مارکیٹ کے ریٹ کے لحاظ سے 60 روپیہ قریب ہوگا، تو ایک آدمی کا صدقہ فطر 60 روپیہ ہوا۔ گھر میں جتنے افراد ہیں ان کو جوڑ کر کے اس کے اعتبار سے 2.5 کلو گیہوں کے حساب سے نکال دیجئے یا 60 روپیہ فی کس کے اعتبار سے نکال دیجئے۔ یہ کیوں ہے؟ اس کی 2 حکمت ہے، اس کو یاد رکھیں۔ حدیث میں اس کی وضاحت کی گئی کہ یہ صدقہ فطر کیوں ہے، اس کی حکمت اور اس کی مصلحت کیا ہے۔ طہرۃ للصائم من الرفث واللغو وطعمۃ للمساکین، اس کی 2 حکمتیں ہیں۔ روزے میں کچھ کمی ہو گئی، کہیں ہم نے زبان کا غلط استعمال کر دیا، آداب صیام میں کمزوری کچھ آ گئی، تو اس کی تلافی ہوگی صدقہ فطر سے۔ اور دوسری چیز ہے کہ غریبوں کی مدد ہوگی۔ یہ عید کا موقع ہے، عید قریب آ رہی ہے، اس موقع پر ان کی مدد ہو جائے اور عید کی خوشیوں میں وہ بھی شریک ہوں، ان کے گھر بھی ان کے بچوں کے کپڑے آئیں، تو یہ ان کی مدد اور اپنے روزوں کی جو کمی ہے اس کی تلافی، یہ دونوں چیزیں اس کے اندر ہے۔ اگرچہ صدقہ فطر واجب ہوتا ہے عید کی رات میں اور نماز عید سے پہلے پہلے نکالنا ہے، لیکن چند دن پہلے اگر نکال کے غریبوں تک پہنچا دیا جائے تو بہتر ہے، تاکہ وہ اپنی ضروریات کا انتظام کر سکیں۔ تو ان چیزوں کا اہتمام کیجیے، آخری عشرے کی تیاری کیجیے، شب قدر کی عبادت کی کوشش کیجیے، اعتکاف کی سنت کو زندہ رکھنے کی کوشش کیجیے، صدقہ فطر کا اہتمام کیجیے، مواسات اور ہمدردی کا جو پیغام ہے رمضان کا، اس پیغام کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ معاشرے میں جتنے لوگ ہیں جو کمزور ہیں، پریشان حال ہیں، ہم ان کی ضروریات کی تکمیل کریں۔ ایک تکافل کا تصور ہے، ایک دوسرے کی ضروریات کو پورا کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے۔ اللہ نے کسی کو زیادہ دیا، کسی کو کم دیا، تو جن لوگوں کو زیادہ دیا ان کی آزمائش ہے کہ اس میں وہ اللہ کے بندوں کا حق نکالے۔ یہ رمضان کا ایک بہت بڑا پیغام ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ رمضان کے باقی ایام سے ہمیں پورے طور سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے، خاص طور سے آخری عشرے میں اللہ تعالی ہمیں زیادہ عبادت کی توفیق دے اور ان لوگوں میں شامل کرے جو شب قدر پانے والے ہیں اور مغفرت اور اپنی نجات کا سامان کرنے والے ہیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا
واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔